بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہ گار انسانوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ 5 انعامات روزے داروں کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھانے پینے کی وجہ سے انسان کا معدہ خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس خالی معدے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر ایک بھو پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بھو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں روزے دار کے لیے افطاری تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ روزے دار پر شیطان کا حملہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 ایسے بدبخت انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا، اگرچہ وہ روزے رکھے، تراویح پڑھے، اللہ اللہ کرے، لیکن ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ اس لیے کہ اگر دیکھیں کہ اگر کسی کے اندر یہ 4 مرض پائے جا رہے ہیں آپ اور ہمارے اندر، تو ابھی سے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ برائیاں اپنے آپ سے دور کر دیں گے، تاکہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمبر 1 وہ جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، شراب پیتا رہتا یعنی شراب پینے کا عادی ہے، تو اس شخص کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا۔ اگر کوئی ہمارے ہاں ایسا کوئی بندہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ آج سے توبہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ میں اپنی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ اپنی رحمت اس کے اوپر نازل فرمائے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تیسرا وہ شخص جو صلہ رحمی، جو رشتہ داری ہے اسے توڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا، اسے توڑتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو ایک قسم کی شکل عطا فرمائیں گے، پھر رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی اور رشتہ داری عرض کرے گی کہ اللہ اس بندے نے مجھے دنیا کے اندر توڑا تھا، تو اسے توڑ دے۔ پھر اللہ اسے توڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر رشتہ داری کو جوڑا تو یہ رشتہ داری عرض کرے گی یا اللہ تو اس بندے کو جنت بھیج، جہنم نہ بھیج۔ اللہ رشتہ داری کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو وہ جو شراب پینے کا عادی ہو، دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا وہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے۔ چوتھا وہ شخص جو حسد اور بغض اور کینہ کرتا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ یہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ان راتوں میں نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک ایک صحابی آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس صحابی پر پڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو
تو اس بندے کو دیکھ لے یہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ کی نظر اس صحابی پر پڑ گئی۔ پھر اگلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر دوسرے دن وہ صحابی آیا، وہ صحابی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو میرے اس صحابی کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ وہی صحابی ہے جو کل جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تیسرا وہ شخص، تیسرے دن جب وہ صحابی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ پھر صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ آخر اس میں کیا عمل ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا یہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے لگ گیا، اس سے گھر تک گیا، پھر اس کو کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے کچھ ناراض ہو گیا میرا باپ اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے، 3 دن تک مجھے رہنے کی مہلت دیجیے۔ چنانچہ صحابی نے اس کو اپنے پاس ٹھہرایا، رات ہوئی، یہ صحابی نے اپنا بستر لگایا، ساتھ میں اس کا بستر لگایا، دونوں سو گئے۔ عبداللہ بن عمر تو جاگ رہا تھا، وہ تو اس کا عمل دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ رات کو اٹھ کر کے کون سا عمل کرتا ہے، لیکن یہ سویا رہا۔ صبح فجر کے اذان کے وقت اٹھا، عبداللہ بن عمر اٹھا، دونوں نماز پڑھ کے فارغ ہو کر آ گئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی معمول رہا، تیسرے دن بھی یہی معمول رہا۔ آخرکار تیسرے دن عبداللہ بن عمر اس صحابی کہنے لگے کہ میرے باپ سے کچھ میری ناراضگی نہیں ہے، میں اس لیے آپ کے پاس ٹھہرا رہا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میرا عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ کہا کہ وہ تو عمل ہم کرتے ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو، ہم بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہو کبھی کبھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کے زیادہ کوئی اور عمل آپ کے ہاں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جانے لگے تو اس شخص نے پھر بلایا عبداللہ بن عمر کو، کہا کہ ہاں ایک ایسا عمل ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں، سونے سے قبل میں اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور میرے دل کے اندر جو حسد بغض اور کینہ ہوتا ہے، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میرے دل سے حسد بغض کینے کو نکال دے، اگر کوئی مجھ پر حسد یا بغض کینہ کرتا ہے اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے حاسدین کے حسد سے بچا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ تو ایک شراب پینے کا عادی ہو، دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو حسد بغض کینہ رکھتا ہو۔ تو یہ 4 شخصوں کی آخری ہاتھوں میں مغفرت نہیں کی جاتی، اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا ہمارے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے ماحول میں اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو، ان 4 میں سے کوئی ایک، تو اسے آپ یہ حدیث سمجھائیں تاکہ وہ توبہ کرے اور آخری راتوں میں ان کی مغفرت کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔